أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأمي العرشي القرشي الحاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. عزیزان گرامی، ماتمداران سرکار ابا عبداللہ حسین، آپ حضرات کی خدمت میں رسول اکرم کی حدیث جس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ہر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ عزیزو، بنا کسی تمہید کے میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے بھائی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے وفا کی حد کر دی، جس نے وفا کی انتہا کر دی۔ آخر اس بھائی کو دوسرے بھائی کو کہنا پڑا، اس بھائی کے لیے، کہ بھائی زندگی بھر تو نے مجھے آقا کہا ہے، بس میری خواہش ہے کہ تو مجھے بھائی کہے۔ اتنے بھائی کی انتہا کر دی۔ عزیزان گرامی، آپ جیسے کہ سمجھ گئے، اور میں جو چاہتا تھا، میری جو خواہش تھی کہ میں آج فضائل ابوالفضل العباس پڑھوں، تو عزیزان گرامی اس لیے میں نے یہ موضوع چنا اور اس حدیث کو پیش کیا تاکہ رسول اکرم کی وہ حدیث بھی پیش ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس بھائی کا بھی تذکرہ ہو کہ جس نے بھائی ہونے کا پورا فرض نبھایا، بلکہ اتنا فرض نبھایا کہ آخرکار دوسرے بھائی کو کہنا پڑا کہ مجھے آقا مت کہو، ایک بار مجھے بھائی کہو۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوالفضل العباس کے فضائل جو ملے وہ ہمیں صفین کے میدان سے، صفین کا وہ میدان، ایک محرم الحرام کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صفین میں پہنچے تھے۔ یکم ربیع الاول کے بعد سے جنگ شروع ہوئی۔ ایک محرم الحرام کو مولا کائنات صفین کے میدان میں علی نے اپنے فوج کا معائنہ کیا اور فرمانے لگے کہ میرے جگرداروں، یہ 2 مہینے محرم اور صفر مسلمانوں پر جنگ حرام ہے، اپنی تلواروں کو نیام میں ڈالو۔ 2 مہینے علی کی فوج بیٹھی رہی، محرم گزر گیا، صفر گزر گیا، یکم ربیع الاول کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے
दजला के संगीन साहिल से सर टकराती हुई सरकश मौजों की आबे नकाबे सरकार के सिफीन को देखा। दजला के दो किनारे, एक किनारे पर बनी उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले 1,48,000 जो अपने आप को सिपाहा कहते थे, और दजला के दूसरे किनारे पर फर्जंदान तौहीद का लश्कर जर्रार, जिनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अबू तालिब का खैरतमंद बेटा अली फरमाते हैं कि मालिक अश्तर, जी मालिक मिंबर हमारी सवारी लाओ। मालिक अश्तर दौड़ के गए, अली की सवारी ले आया और फरमाने लगे कि हम अपनी फौज का मुआयना करना चाहते हैं, हमारी सवारी लाओ। मालिक अश्तर सवारी लेकर आए। अब सुनिए दादा, मालिक अश्तर जैसे सवारी लेकर आए, अली ने पहला कदम सवारी की तरफ बढ़ाया, कायनात में सल्लल्लाहु आया। अली ने दूसरा कदम उठाया, आसमान और जमीन का सर चकराया। अली ने तीसरा कदम उठाया, आतिश परस्तों पर कयामत टूट गई। अली ने चौथा कदम जमीन पर रखा। अली का तवाफ करने के लिए ईसा ने चौथा आसमान छोड़ा। अली ने पांचवा कदम रखा, पंजतन की गैरत सिमट के अली की आंखों में आ गई। अली ने पांव को रकाब में रखा, कुरान में अल्हम्द पढ़ा। अली ज़ीन पर बैठे, कुरान ने यासीन का साया किया। अली ने दूसरा पांव रकाब में रखा, कुरान ने वन्नास का नजराना पेश किया। बात सुना रहा हूं। अली ने पांचवा कदम रखा, पंजतन की खैरत सिमट के अली की आंखों में आ गई, और अली के बदलते हुए चेहरे के तेवर को देखकर मलकुल मौत नाज़िल हुआ और रका बोसी करके अली के कदम को चूम के कहती, मौला आपका कारकुन हूं, आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं। अगर आप हुक्म करें तो एक लम्हे में बनी उमैया के 1,38,000 सिपाहा के रूहें कब्ज करके और उन सब की रूहों को कब्ज करके तेरी नालायन पे छिड़क दूं। साहब एक बार इजाजत दीजिए, मुझे हुक्म करिए, एक लम्हे में बनी उमैया के 1,48,000 सिपाहा के रूहें कब्ज करके आपके नालायन पे छिड़क दूं। अली फरमाते हैं ठोकर मार के कि दूर हट जा, दूसरों का मारा हुआ शिकार खाना अली की भी तौहीन है। दूसरों का मारा हुआ शिकार खाना अली की भी तौहीन है, अली की औलाद की भी तौहीन। अली फरमाते हैं दूर हट जा, दूसरों का मारा हुआ शिकार खाना अली की भी तौहीन है, अली की औलाद की भी तौहीन है। अब अज़ीज़ान गिरामी, लश्कर के होते हैं 3 जगह, मैमना, मैसरा, क़ल्ब लश्कर। अली मैमना पे आए, अपनी फौज का मुआयना करते करते अली मैमना पे आए। मैमना पर मिले मालिक अश्तर, मैसरा पर गए, मैसरा पर मिले इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, दाएं मालिक अश्तर, बाएं इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, बीच में अली खरामा खरामा चलता हुआ, अली का घोड़ा टहलता हुआ क़ल्ब लश्कर पर पहुंचा। 11 बेटों ने दुआएं दी, कोई रकाब चूमता है, कोई बात चूमता है, कोई हसीन चूमता है, कोई हाथ चूमता है। ये सिफ़ीन एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अली के 11 या 12 बेटे बखुद नफ्स नफीस शामिल हुए। 34 साल का हसन, 22 साल का हुसैन, 18 साल का मोहम्मद हनफिया, 14 साल का औन बिन अली और 11 साल का उम्मुल बनीन के दूर और अली के खून की तासीर अब्बास। 11 साल के इमाम फरमाते कि मालिक अश्तर, मैं अली चाहता हूं
کہ میں علی چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بنی امیہ کے 1,48,000 سپاہیوں کے لشکر پر پہلا حملہ کر کے تاریخ میں یہ ثابت کرے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے۔ محمد میں علی یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بنی امیہ کے 1,48,000 لشکر پر حملہ کر کے تاریخ میں ثابت کرے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے۔ مولانا حسن آگے بڑھے، بابا میں سب سے بڑا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، تاریخ پیش کر رہا ہوں، بابا مجھے اجازت دیجیے۔ امام فرماتے بیٹا حسن میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ جب امام حسن قریب آئے، امام علی نے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، پیشانی چومی، کہتے ہیں بیٹا حسن تم اور حسین مباہلہ والے دن سے نبی کے بیٹے ہو چکے ہو۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تم اور حسین مباہلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو چکے ہو۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا محمد حنفیہ آگے بڑھے، اجازت نہیں ملی۔ عامر بن علی آگے بڑھے، اجازت نہیں ملی۔ جعفر بن علی آگے بڑھے، اجازت نہیں ملی۔ 11 سال کا باپ کبھی بابا کے قدموں کو دیکھتا ہے، کبھی شمشیر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی بابا کے قدموں کو دیکھتا ہے، کبھی شمشیر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ علی عباس کا ارادہ ٹال گیا۔ امامت نے عباس کو سر سے لے کے پاؤں تک مطالعہ کیا، پورا عباس کا مطالعہ کیا۔ مالک اشتر، جے مالک ممبر، اسے جانتے ہو؟ کہا جانتا کیوں نہیں؟ کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا جب جذبات و محسوسات کا سوز، تفکر و تحیر کے شورے، وجدان و آگاہی کا لطف، موج شمیم کا خرام، کلیوں کا روح، شگوفوں کا بہرو، آبشاروں کا ترنم، سباؤں کا لفظ جب یکجا ہوتے ہیں اور ام البنین کے دودھ اور علی کے خون سے مل کر جب ابھرتے ہیں تو توحید اپنی نورانی قلم سے اپنے آنچل پہ ایک نام لکھی ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ جب توحید اپنی نورانی قلم سے اپنے آنچل پہ ایک نام لکھی ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ کون عباس؟ رجل فقیہ عباس۔ کون عباس؟ مرد فقیہ عباس۔ کون عباس؟ کربلا کے بعد کربلا والوں کا آسرا عباس۔ کون عباس؟ علی کے بعد علی کی شکل والا عباس۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا خطاب ہے عباس۔ یہ لفظ عباس میرے بھائیوں، لفظ عباس میں کتنے حرف ہیں؟ 4 ماشاءاللہ، 4۔ این بے الف سین عباس۔ ایک مرتبہ اپنے ذہنوں میں عباس لکھ کے بتائیے۔ عباس، اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو اس نام میں کہیں پر بھی زیر نہیں ہے۔ اس نام میں کہیں پر بھی زیر نہیں ہے۔ میرا بھائی، جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ دشمن کے سامنے زیر کیسے ہو سکتا؟ پہلا حرف آپ نے کیا کہا؟ عین۔ چلی خیال میں جو ازل سے علی کی ہے۔ اگلا حرف بے، بے بضعت الرسول کی عصمت کا زیب و زین۔ اگلا حرف الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین۔ او میرے بھائی، اگلا حرف والناس کی یہ سین، یہ نطق دل حسین۔ کہ چنی خیال نے جو ازل سے علی کی ہے، بے بضعت الرسول کی عصمت کا زیب و زین۔ والناس کی یہ سین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین۔ والناس کی یہ سین، یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا۔ دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ ہر حرف کائنات کا
عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ علی فرماتے ہیں کہ میرا عباس اس جنگ میں لڑے گا۔ حسن نے امامہ باندھا، حسین نے زرہ پہنائی، ہاشم نے کمر بند باندھا، محمد حنفیہ نے کمر بند باندھا، اون گھوڑا لے کر آئے، جعفر نے نالین پہنائے۔ اب بڑے علی نے ادھر چھوٹے علی کو سجایا، سجانے کے بعد رہبار میں بٹھایا۔ اب عباس میدان کی طرف کو بڑھے۔ کچھ دور پہ چلنے کے بعد عباس کے کانوں میں کسی کے آنے کی آواز سنائی دی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ پلٹ کے دیکھا کہ بابا تشریف لا رہے ہیں، گھوڑے سے زمین پر آئے، بابا کے قدم کو چوما۔ بابا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں عباس کچھ باتیں یہاں پہ کہنا ضروری تھا۔ دیکھو پہلے تمہاری زندگی کی پہلی لڑائی ہے، پہلے آدمی کو کاٹو، پچھلا آدمی بھاگتا نظر آئے، اگلی صف پر وار کرو، پچھلی صف الٹتی نظر آئے، میمنہ پر حملہ کرو، میسرہ پہ نگاہیں رہے، میسرہ پہ حملہ کرو، میمنہ پہ نگاہیں رہے۔ کہا بابا ٹھیک۔ اب عباس نے زندگی میں پہلی بار نقاب نیام سے شمشیر کو باہر نکالا۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں پہلی بار نقاب نیام سے شمشیر کو باہر نکالا۔ جیسے شمشیر کو باہر نکالنا تھا، عباس نے شمشیر میں اپنا عکس دیکھا۔ عباس نے تلوار میں اپنا عکس دیکھا۔ عکس دیکھنے کے بعد ذوالفقار سے، تلوار سے عباس فرماتے ہیں اور میرے بھائی آمادہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی نقاب نیام سے عباس نے شمشیر کو نکالا، عباس نے اپنا عکس دیکھا۔ عکس دیکھنے کے بعد علی ذوالفقار سے مخاطب ہوتے ہیں عباس، تلوار سے مخاطب ہوتے ہیں عباس۔ مخاطب ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ دخترے برق رنج و مہن بن کے تن ہر بدن نے اجل کی اگن کھول دی۔ کہ دخترے برق رنج و مہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے، دشمنوں کا جگر چیر مستی میں آب دجلہ میں ان کے کفن کھول دے۔ تلوار کہتی کیا کروں؟ میں منع میں اتر، میں سرا سے ابھر، قلب لشکر میں بجلی کی راہ چھوم کر۔ ارے یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو، یہ علی لڑ رہا ہے کہ اکبر۔ یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو، یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے۔ مولا کیسے لڑوں؟ آپ مجھے بتائیے کیسے لڑوں؟ سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے۔ تلوار کہتی مولا کیا کروں؟ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے۔ سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینوں پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینوں پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ تلوار کہتی مولا کیسے لڑوں؟ کیسے بتاؤں؟ کیا بتائیے آپ کیسے لڑوں؟ سن کسی کی نہ سنے، ایک ہی دھن کو بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے۔ سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وہاں سینوں پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ مولا کیسے لڑوں؟ بتائیے کیسے لڑوں؟ عباس فرماتے ہیں کہ نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دست شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ مولا نہیں سمجھا، مولا بتائیے کیسے لڑوں؟ میں نہیں سمجھی۔ ایک مرتبہ عباس آدم کے لہجے میں فرماتے ہیں کہ دست شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ نوح کے لہجے میں فرمایا کہ دست شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ شیش کے لہجے میں فرمایا دست شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ ابراہیم کے لہجے میں کہا دست شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ یعقوب کے لہجے میں کہا دست شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ یوسف کے لہجے میں کہا دست شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ تمام انبیاء کے لہجے کو اپنانے کے بعد ایک مرتبہ محمد کے لہجے میں کہتے ہیں کہ دست شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ ابو طالب کے لہجے میں کہتے ہیں دست شام و وجود و سحر کاٹ دے۔ ایک مرتبہ عباس
اللہ کا لہجہ اپنا اگر بتاتے ہیں کہ دست شامو وجود و سار کاٹ دے، آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کام بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے۔ اب عباس جنگ کے میدان میں پہنچے، علی کا پرانا دشمن سامنے آیا اور کہنے لگا علی میری بات سن، علی میری بات سن، چونکہ بڑے علی نے چھوٹے علی کو بالکل ہو بہو علی بنایا تھا نا۔ وہ کہنے لگا کہ علی میری بات سن، علی میری بات سن، علی میری بات سن۔ عباس فرماتے ہیں کہ پھر کہو، پھر کہو، پھر کہو۔ وہ کہتا ہے کہ بار بار آپ علی کو کیا ہو گیا کہ بار بار فرما رہے ہیں کہ پھر کہو، پھر کہو۔ عباس فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار کسی نے علی کا بڑا مزہ آ رہا ہے، زندگی میں پہلی بار کسی نے علی کہا، بڑا لطف آ رہا ہے۔ وہ شوشا نام تھا اس پہلوان کا، نامی پہلوان تھا، وہ بھی تھے، اس کا 17 بیٹے بھی تھے۔ عباس فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے، میرے لڑنے کے 4 طریقے ہیں، تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں، تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں، تو کہے تو میں زبان سے لڑوں، تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سمجھے نہیں، کہ میں نہیں سمجھا۔ عباس سمجھاتے ہیں تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں اور تلوار سے تیرے 2 ٹکڑے کر کے تجھے 2 حصوں میں تقسیم کر دوں، اگر تو کہے کہ میں ہاتھ سے لڑوں اور میں ہاتھ سے اٹھا کے تجھے آسمان میں پھینک دوں۔ عباس فرماتے ہیں تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں اور میں آنکھ بھر سے دیکھوں تجھے اور میری آنکھ کی جلالت سے تجھے موت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی لڑائی تو کہے تو میں زبان سے لڑوں اور میں زبان سے کہوں کہ تو مر جا اور تجھے موت آ جائے۔ ہاتھ سے لڑوں گا۔ علی کا شیر رہوار سے زمین پہ اترا، زمین پہ اترنے کے بعد ہاتھ ملاتا گیا اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا اٹھاتا گیا۔ پہلا اوپر جا رہا تھا، دوسرا اوپر جا رہا تھا، تیسرا اوپر جا رہا تھا، جب 17واں اوپر گیا تو پہلا علی سے آ گیا۔ یہ علی کی شیر کی بہادری۔ اس کے بعد جب عباس نے حملہ کیا، وہ حملہ عباس نے کیا، میمنہ کو میسرہ پر پلٹا، میسرہ کو میمنہ پر پلٹا، قلب لشکر میں وہ دھوم مچائی۔ عباس نے وہ حملہ کیا کہ فوج بھاگنے لگی۔ اب ہر بھاگنے والا یہی کہتا ہے بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی، بھاگ پیچھے علی۔ جب سارے علی علی کا نعرہ لگاتے ہوئے خیموں میں گھس گئے اور خیموں میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ارے میرے پیچھے بھی علی تھا، بال بال بچ گیا، میرے پیچھے بھی علی تھا، کوئی کہتا میرے پیچھے علی تھا، کوئی کہتا میرے پیچھے بھی علی تھا۔ ارے علی نے اپنے بیٹے عباس کو اس قدر بنایا تھا کہ علی لگ رہا تھا۔ بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے۔ جب اس خیموں سے لشکر کے 1,48,000 سپاہ کے خیمے سے جب علی علی کی آوازیں آ رہی تھی، اس وقت علی عباس کو اپنے سانوں پہ لٹا کر فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پہ سر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، ارے تو نے تو دشمنوں سے کرا دیا۔ مصطفیٰ کے دعا لاڈلے لہریں تیرے نام کے پرچم گلی گلی، وہ شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی۔ وہ بہادر عباس، وہ شجاع عباس۔ عزیزو یہاں پر ایک میں مسائل میں آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک جملہ رکھتا ہوں کہ یہ ہے بہادر عباس، یہ ہے شجاع عباس، یہ ہے رجل فقی عباس، یہ ہے مرد فقی عباس،
وہ شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد عباس تیسری بار جب پلٹ کے آئے نا، 4 حملے کی، جب تیسری بار پلٹ کے آئے تو عباس فرماتے ہیں کہ بابا جان ایک بار پھر چلا جاؤں، ایک بار پھر چلا جاؤں۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر امام حسین کی خدمت میں آئے، آقا کیا اجازت ہے ایک بار پھر میں لڑوں؟ حسین فرماتے ہیں کہ شاباش عباس، آج بابا کی خدمت میں تم نے شجاعتی اور بہادری پیش کر دی۔ پھر امام حسین نے کہا شاباش عباس، تو عباس سمجھ گئے کہ آقا نے اجازت دے دی۔ ایک جملہ کہا عباس نے، کہا آقا آج جیسے اجازت آپ نے دی ہے ویسے ہی اجازت ہمیشہ دیتے رہیے۔ اتنے میں جب چوتھی بار عباس جنگ کرنے گئے تو کافی تھک چکے تھے، 4 حملے کیے تھے، 4 جنگیں لڑی تھی۔ تو امام حسین مولا کائنات کے پاس آ کے فرماتے ہیں بابا میرا بھائی بہت دیر سے لڑ رہا ہے، اجازت ہے میں اسے پانی پلاؤں؟ کہا جاؤ بیٹا حسین پانی پلاؤ۔ حسین دوڑ کر گئے، کاسے میں پانی لے آئے، مولا کائنات نے روکا، کہا بابا میرا بھائی پیاسا ہے، اسے پانی پلانے جا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ بیٹا حسین پانی ضرور پلانا، لیکن اسے زیادہ سے زیادہ پیاسا لڑنے کا عادی بنا دو۔ کیوں بابا؟ کہا ایک وقت ہوگا کہ اسے پیاسا لڑنا پڑے گا۔ عزیزوں مدینے میں جب حسین نے ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس مجھے پیاس لگی ہے ذرا پانی پیش کر دو، عباس دوڑ کر گئے، کاسے میں پانی بھر کے اپنے سر پہ رکھ کے لاتے ہیں، اور تیزی کے چلنے کی وجہ سے، تیز چلنے کی وجہ سے عباس نے جس کاسے میں پانی لایا تھا وہ کاسا ہلنے کی وجہ سے پانی عباس کے چہرے سے ٹپک رہی، پانی ٹپک رہا تھا۔ تو یہ منظر دیکھ کر حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا آقا آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا عباس ایک وقت ہوگا جب میں تجھ سے پانی مانگوں گا اور تو پانی نہیں لا سکے گا۔ کہا آقا یہ کیا بتا رہے ہیں آپ، یہ کون سا منظر ہوگا جب میں پانی نہیں لا سکوں گا؟ کہا عباس وہ وقت ایسا ہوگا کربلا کی تپتی ریت ہوگی، کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہوگا، بچے کہہ رہے ہوں گے العطاش آج پیاس مارے ڈال رہی ہے، چچا عباس ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ عزیزو عباس کو جنگ کی اجازت تو نہیں ملی، لیکن امام نے فرمایا عباس بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دو۔ عباس نے سکینہ سے مشق لی، علم پہ باندھا، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر عباس دریائے فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ جاتے وقت عباس کے ہاتھ میں جو علم تھا اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس میدان کو چڑھے، نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے جو فوجی اسکیاں تھی ان کو عباس نے ہٹایا، ہٹانے کے بعد عباس کا گھوڑا اور عباس نہر فرات کی طرف بڑھے، مشک میں پانی بھرا۔ اب عباس گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بابا تو پانی پی لے۔ عباس کے گھوڑے نے اپنے سر کو ہلایا، عباس میرا ایمان پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی کم نہ دے سوائے چلو میں کر پڑا۔ عباس نے چلو میں پانی کو لیا، جب پینا چاہا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی کو پانی پر مارا۔ عباس ترائی سے میدان کی طرف آئے، میدان میں آنے کے بعد دیکھا کہ عباس خیموں کی طرف پانی کو لے جا رہے ہیں۔ لشکر کو حکم ملا عباس اگر خیموں میں پہنچ جائے تو لیکن پانی نہ پہنچنا چاہیے۔ ایک ظالم نے ایک وار کیا، عباس کا بازو ختم ہو گیا۔ ایک ظالم نے دوسرا وار کیا، عباس کا دوسرا بازو ختم ہوا۔ اب عباس نے مشک کو دانتوں میں دبایا، ایک ظالم نے تیر مشک سکینہ پہ مارا، پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ آئی سکینہ، اتنے میں عباس گھوڑے سے سکینہ آئے، گھوڑے سے
گھوڑے سے زمین پہ آئے، سب نے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن عباس کے ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بل زمین کربلا پہ گر گئے۔ اجر اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، منہ کے بل زمین کربلا پہ گرے۔ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے کمر کو تھاما، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بوڑھا حسین کمر کو پکڑے ہوئے کربلا کے میدان کی طرف آ رہے ہیں۔ عباس کے لاشے پر پہنچے، کیا دیکھا کہ شیر یار بنا ہے، سر کو زانوں پہ رکھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس تو نے زندگی پر مجھے آقا کہا، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو، ایک بار مجھے بھائی کہو۔ عباس فرماتے ہیں کہ اماں نے قسم کھائی، اماں نے مجھے قسم دی تھی کہ کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہنا۔ آقا میں آخری وقت آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے۔ حسین نے عباس سے خون کو صاف کیا، تیر کو نکالا۔ اس کے بعد عباس فرماتے ہیں کہ آقا اس غلام کے سر کو اپنے اپنے زانوں پر رکھا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بھائی عباس ایک بار مجھے بھائی کہو۔ کہا آقا اماں نے کہا کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا۔ عباس میں بھائی کی حیثیت سے نہیں، امام وقت کی حیثیت سے تمہیں حکم دے رہا ہوں، ایک بار مجھے بھائی کہو۔ عباس نے مدینے کا رخ کیا، اماں مجھے معاف کرنا، امام کا حکم تھا، بھائی کہنا تھا۔ عباس کی وہ جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین نے علم کو تھاما، سکینہ نے علم کو دیکھا، بچوں کو جمع کیا، بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ جب خون میں علم کو دیکھا، سکینہ تیرا چچا اپنا رہا، تیرا چچا مارا گیا۔ ماتم حسین۔